السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یسجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ ركاما فترى الودق يخرج من خلاله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ نور کی آیت نمبر 43 پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 43 میں فرمایا، پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی یعنی کافروں کی مثال دے رہا تھا کہ کافر کے اعمال کی مثال کس طرح ہے۔ اس کے بعد آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تری ان اللہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو کیسے چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بہ تہ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں یہاں پر کہ کس طرح، دیکھیے آسمان کی طرف دیکھیے آپ، کہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کی طرف کہ کس طرح بادل چلتے ہیں، پھر ملتے ہیں، پھر لیئر بائی لیئر ہو جاتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے مینا برستا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو ان کے ہی درمیان سے مینا برستا ہے، یعنی رین ہوتا ہے، رین فال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے سائنس میں پڑھیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہ بارش کا پروسیس کس طرح بارش برستا ہے یہ بتا دیا ہے، کہ بادل چلتے ہیں، پہلے بنتے ہیں، چلتے ہیں، پھر ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کے بعد ان کے اندر رگڑ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بارش کو برساتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اولے کسے کہتے ہیں؟ برف کے آئس کیوبز جو دیکھیں کبھی کبھی بارش میں ہوتے ہیں، آسمان سے بارش کی شکل میں، بارش کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اولے بھی گرتے ہیں، کبھی چھوٹے ہوتے ہیں یہ سائز میں تو کبھی بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ بول رہے اولوں کے پہاڑ سے برساتا ہے، یعنی بڑے بڑے پہاڑ کے مانند رہتے ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ اولوں کو برساتا ہے، پھر جنہیں چاہتا ہے ان کے پاس انہیں برساتا ہے، برسائے، اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ بولے جس کے پاس میں چاہتا ہوں ان کے پاس برسا دوں، اور جس کے پاس میں نہیں چاہتا ان سے ہٹا دے دوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آسمان سے اللہ تعالیٰ اولوں کے پہاڑ میں سے جو اولے برساتے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے یہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نہیں برسا رہے ہیں، بلکہ بلندیوں سے آپ کو رحمت برسا رہے ہیں۔ یعنی جس سے چاہتوں برساتوں، جس سے چاہے ہٹا دے تو مطلب کیا ہے یہ؟ یعنی جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان کے پاس رحمت کی شکل میں بارش برساتے، اور جس کو چاہے ہٹا دے۔ یعنی دیکھیے آپ اولوں کو کبھی کہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی کہیں آپ دیکھے ہوں گے اتنے بڑے بڑے اولے گرتے جس سے بہت بڑا نقصان بھی ہوتا، گاڑیاں ٹوٹ جاتے، لوگوں کے کھڑکیاں پھوٹ جاتے، گھروں کا نقصان، ایسے بہت سارے نقصانات لوگوں کو ہوئے سو بھی ہے۔ تو اللہ جس سے چاہتے ہیں رحمت کی شکل میں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں عذاب کی شکل میں بھی ان اولوں کو بنا دیتے ہیں۔ جسے چاہتے ہیں ان کی فصلیں آباد کر دیتے ہیں ان بارش سے، ان اولوں سے، اور جس کی چاہتے ہیں ان کی فصلوں کو تباہ بھی، ان کی کھیتیوں کو بھی تباہ و برباد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں ان کے لیے زحمت بھی ہے۔ یہ دونوں چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں۔ بادلوں ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر اور ایک قدرت اپنی بتا رہے، بادلوں کی جو بادل جب ٹکراتے تو ہی بجلی، جب بادل سے بادل کی رگڑ ہوتی ہے تو بجلی نکلتی ہے۔ دیکھیں آپ
کہ کس طرح تھنڈرز بولتے، دیکھیے اتنی خطرناک اس کی روشنی ہوتی ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، اگر اس کی روشنی آ گئی تو آپ کے آنکھ ایسا جلدی سے آپ بند کر لے کے باڈی میں شیور آ جاتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے اس کی روشنی اتنی تیز ہے، قریب ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کی روشنی ہی ہٹا دے. اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کے آنکھوں کی بینائی، جو آپ کی آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے. اتنی تیز یہ بجلی کی چمک ہوتی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، نشانی کا ایک بڑا نمونہ ہے. کیا؟ بجلی. آگے آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 44 میں، اللہ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو رد و بدل کرتے. دیکھیں یہ جو دن آنا، یہ رات ہونا، ہر دن ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. جو سائیکل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ہر دن الحمدللہ سورج نکل رہا، ہر دن الحمدللہ رات ہو رہی. دیکھیے سوچئے کبھی اگر ایسا ہوتا کہ 6 مہینے سورج، یا سال سال سورج ہی رہتا، رات نہیں ہوتی، یا پھر رات ہی رہتی، سورج نہ نکلتا، تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ کیا ہم اپنی زندگی کا تصور کر سکتے ہیں ایسی زندگی کا؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی ہم پر رحمت ہے کہ اللہ دن بھی کر رہے، رات بھی کر رہے، ہم کو دن اپنی روزی روٹی کمانے کا، زندگیاں گزارنے کا اللہ تعالیٰ دن میں کر دیے، رات میں آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا. کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بولے آنکھوں والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی عبرتیں ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی بادلوں، یہ اللہ تعالیٰ بول رہے آنکھوں والوں کے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں. کیا بول رہے؟ رات، دیکھیے ایک ایک مرتبہ کیا ہوتی ہے، راتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے، دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے. تو یہی بات بول رہے. اب اور ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی دیکھو کیا ہے، دن دن رہتا لیکن اللہ تعالیٰ بادلوں سے اس کو اتنا زیادہ ڈھانپ دیتے کہ دن میں بھی کیا ہو جاتی ہے، اس کی روشنی ویسی نہیں آتی، ایک دم اندھیرا سا چھایا ہوتا. یا پھر رات اتنی چمکدار اللہ تعالیٰ بنا دیتے، حالانکہ رات تو اندھیری کی چیز ہے، لیکن چاند کی روشنی میں اتنی چمک آ جاتی کہ پوری رات کیا ہو جاتی، روشن ہو جاتی. رات کیا ہو جاتی، پوری روشن ہو جاتی. یہی اللہ تعالیٰ بولے کہ آنکھوں والے، اگر جو آنکھ والے ہیں، جو یہ صرف ہم جو ہماری آنکھیں اس کی بات نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ کی بات کر رہے، جو بصیرت رکھتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے. یعنی اس کا یقین اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوگا. جب یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھے گا تو اس کا یقین اللہ تعالیٰ پر بڑھے گا کہ واقعی کوئی ذات ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے، وہ اللہ ہے بول کر اس کا یقین اللہ تعالیٰ پہ اور بڑھے گا. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے. آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ بولے تمام جاندار کس سے پیدا ہو گئے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. تمام جاندار، جتنے بھی جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کس سے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا. ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. کون ہے وہ پیٹ کے بل چلنے والے؟ سانپ ہے، مچھلی ہے، کیڑے مکوڑے. دیکھیں اللہ یہاں پر اپنی قدرت بتا رہے، اپنی مخلوق کا ذکر کر رہے ہیں. کس طرح میں نے مخلوق بنائی ہے تمہارے لیے، تمہارے سامنے تم دیکھ رہے ہیں تمام چیزوں کو، تمہاری نشانیاں. اب آنکھوں والوں کے لیے عبرت بول رہے نا، یہ آگے اللہ اپنی نشانیاں گنا رہے. دیکھو پہلے بھی گنا ہے، بارش، بادل، بجلی، سب بتاتے ہوئے پھر بول رہے دن رات کو دیکھو. اب یہاں پر اپنے جانداروں کے، اپنی مخلوق کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں. 2 پاؤں سے مراد کون ہے؟ انسان ہیں، پرندے ہیں، ہے نہیں؟ 2 پاؤں پر چلنے والے ہیں. اور بعض 4 پاؤں پر چلنے والے. 4 پاؤں پر چلنے والے کون ہیں؟ چوپائے ہیں، جو 4 پاؤں کے، جیسے کہ گائے ہے، بکری ہے، شیر ہے، بلی ہے. کئی ایسے جانور ہیں جو 4 پاؤں کے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے، دیکھو کس طرح بتا رہے کہ دیکھو پیٹ کے بل بھی جاندار چل رہے، 2 پاؤں کے بل بھی چل رہے، 4 پاؤں کے بل بھی چل رہے. دیکھو میں نے کیسی مخلوق پیدا کی. تم نہیں دیکھ رہے ان کی طرف، غور و فکر نہیں کر رہے، دیکھ کر یہ نہیں کر رہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کے قریب ہمیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے جو چاہتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں. آپ غور کریں، صرف 4 پاؤں پہ نہیں، 4 سے زیادہ پاؤں پر چلنے والے جانور ہیں. جیسے کہ مکڑی ہے، اس کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ کھیکڑا ہے،
بچھو ہے، یہ جانور کیسے ہیں؟ 4 پاؤں سے زیادہ ہے نا، 2 پاؤں والے ہیں، پیٹ والے ہیں، 4 پاؤں والے ہیں، 4 پاؤں سے زیادہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان بتا رہے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ تعالیٰ بلا شبہ کھلا 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 تمہارے سامنے آیتیں فرما دیے ہیں کہ دیکھو اب میری نشانیوں پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، غور و فکر کرو قرآن کی آیت میں، میری نشانیوں پر دیکھو۔ دنیا میں تم پھرتے ہو، آنکھوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہے، جب پھر رہے ہو دیکھ رہے ہو تو میری نشانیوں کو دیکھو، میں نے تمہارے لیے صاف 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 باتیں بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سیدھی راہ یعنی ہدایت، ہدایت 2 لوگوں کو ہی ملتی ہے، میری بات ذہن میں رکھیے۔ ہاں ایگزام میں اس چیز کے متعلق سوال بھی ہوگا، 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، ایک وہ جسے اللہ چاہتا ہے، جیسے کہ سورہ نور کی امین یہ ہم جو آیت پچھلی درس میں پڑھے تھے نا، نور، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نور عطا کرتا ہے۔ نور سے کیا ہے مراد؟ ہدایت۔ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو بغیر مانگے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ دوسری چیز، جو ہدایت کو پسند کرتا ہے، یعنی جو ہدایت طلب کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح ہدایت دے، اس کو اللہ ہدایت دیتے۔ ایک تو خود سے اللہ تعالیٰ دیتے، دوسرا جو ہدایت طلب کرتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ 2 طرح کی اللہ تعالیٰ نے 2 کیٹیگریز بتائی ہے ہدایت کے لیے۔ تو یہ ہمیں اب ہم کس کیٹیگری میں ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، یا پھر ہمیں اندر کیوریوسٹی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ یہ ہمیشہ انسان کے اندر طلب ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھائے، صراط المستقیم کی راہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے، بلکہ ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اور قریب اور عبادت گزار بننے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔